بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 61 پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق اسلامی ملک تیونس کے حصہ اول پر مشتمل ہوگا۔ اس سبق کی جانب جانے سے پہلے اپنے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ پچھلا سبق ہمارا ترکی کے وسائل پر مشتمل تھا۔ پچھلے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کی معدنیات تھی۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے ترکی کی توانائی کے وسائل پر گفتگو کی۔ تیسرا پوائنٹ ترکی کی زراعت پر مشتمل تھا۔ اسی طرح پچھلے سبق کے اندر ہمارا چوتھا پوائنٹ ترکی کے آبی وسائل اور پانچواں پوائنٹ ترکی کی سیاحت تھی۔ تو یہ ہمارے پچھلے سبق کی اہم ابحاث تھی جس پر ہم نے گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کی ابحاث کی جانب اور جانتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کن کن ابحاث پر گفتگو کریں گے۔ آج کا سبق ہمارا تیونس کے حصہ اول پر مشتمل ہے۔ اس سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ تیونس کا محل وقوع ہوگا۔ اسی طرح آج کے سبق کے اندر ہمارا دوسرا پوائنٹ اس ملک کے جغرافیائی خدوخال ہوں گے۔ تیسرے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے رقبے پر بات کریں گے۔ آج کے سبق کا ہمارا چوتھا پوائنٹ اس ملک کی آبادی ہوگی اور آج کے سبق کا پانچواں اور آخری پوائنٹ اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانیں ہوں گی۔ تو یہ آج کے سبق کے ہمارے 5 پوائنٹ ہیں جس پر ہم بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب یعنی محل وقوع کی جانب۔ تیونس یہ ایک شمالی افریقن ملک ہے۔ اس کے پڑوسی ممالک پر بات کرتے ہیں۔ اس ملک یعنی تیونس کے شمال اور مشرق کے اندر بحیرہ روم واقع ہے۔ جنوب کے اندر اس کا پڑوسی ایک اسلامی ملک لیبیا ہے جبکہ مغرب میں ایک اور اسلامی ملک الجزائر واقع ہے۔ تیونس کے محل وقوع کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے ایک نقشہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس نقشے کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے کہ اس ملک کے شمال اور مشرق کے اندر بحیرہ روم واقع ہے۔ آپ کو یہ بحیرہ روم اس کے اندر نظر آ رہا ہوگا۔ یہ اس کے شمال اور مشرق کے اندر واقع ہے۔ اس ملک یعنی تیونس کے جنوب کے اندر آپ کو یہ لیبیا نظر آ رہا ہے اور اسی طرح اس ملک کا ایک اور پڑوسی جو مغرب میں واقع ہے وہ الجزائر ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے اس ملک کا نقشہ پیش کیا گیا۔ اس نقشے کے ساتھ ہی ہمارے سبق کا آج کا پہلا پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے اس ملک کے محل وقوع پر گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم اس ملک کے جغرافیائی خدوخال پر تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ تیونس یہ بحیرہ روم جنوبی کنارے پر واقع چھوٹا سا ملک ہے جس کی شمالاً جنوباً لمبائی 756 کلومیٹر یعنی 470 میل اور شرقاً غرباً چوڑائی اس کی 351 کلومیٹر یعنی 218 میل بنتی ہے۔ ملک کا نصف حصہ ریگستانی بنجر اور پتھریلا ہے۔ ایک تہائی حصے پر پہاڑ ہیں۔ جنوبی علاقہ صحارا ریگستان پر مشتمل ہے۔ شمالی علاقہ زرخیز سرسبز و جنگلاتی ہے۔ اس کی پہاڑی چوٹیوں کی بلندی 610 سے 1520 میٹر تک ہے۔ ملک کا واحد بڑا دریا مجردہ علاقے کو مغرب سے مشرق کی طرف کراس کرتا ہوا خلیج تونس میں گرتا ہے۔ بحیرہ روم کے ساتھ اس کے ساحلوں کی لمبائی 1148 کلومیٹر یعنی 750 میل بنتی ہے۔ اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ دوسرا پوائنٹ بھی مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے اس ملک کے جغرافیائی خدوخال پر بات کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے تیسرے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم اس ملک کے رقبے پر بات کریں گے۔ اس ملک کا رقبہ 1,63,610 مربع کلومیٹر یعنی 63,170 مربع میل ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت تیونس ہے جس کی آبادی تقریباً 16 لاکھ ہے۔ اس کے بڑے شہروں میں صفاقس، سوس، بزرتا، گابیس، قیروان، کیسرین اور المناستر شامل ہیں۔ اس ملک کا بلند ترین مقام جبل الشامبی ہے جس کی بلندی 1544 میٹر ہے۔ اس ملک کی آب و ہوا یہ بحیرہ رومی ہے اور یعنی اس کا موسم خوشگوار رہتا ہے۔ اندرونی حصوں میں موسم خشک اور گرم ہوتا ہے۔ تیونس کی مواصلات پر بات کرتے ہیں۔ تیونس کے پاس ریلوے لائن کی لمبائی جو 2152 کلومیٹر بنتی ہے۔ اس ملک کے پاس 30 ہوائی اڈے ہیں اور 5 بین الاقوامی ہوائی اڈے ہیں۔ تیونس، بزرتا، سوس اور صفاقس 4 بڑی بندرگاہیں ہیں۔ اس کے پاس ایک نیشنل بس ٹرانسپورٹ ہے اور ایک شپنگ کمپنی بھی اس کے پاس موجود ہے۔ تو عزیز طلبہ کرام اس طرح ہمارے سبق کا یہ تیسرا پوائنٹ بھی مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے اس ملک کے رقبے پر گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم اس ملک کی آبادی پر بات کریں گے۔ 2021
2021 تک تیونس کی تخمینی آبادی تقریباً 11.8 ملین افراد پر مشتمل تھی۔ تقریباً 1% کی اوسط سالانہ شرح نمو کے ساتھ آبادی سالوں سے مسلسل بڑھ رہی ہے۔ آبادی کے اضافے میں کردار ادا کرنے والے عوامل میں موت کی شرح میں کمی، متوقع عمر میں اضافہ اور اعلیٰ زرخیزی کی شرح شامل ہے۔ اس کی آبادیاتی ساخت پر گفتگو کرتے ہیں۔ تیونس ایک نسبتاً نوجوان ملک ہے جس کی اوسط عمر تقریباً 33 سال ہے۔ عمر کی تقسیم کی خاصیت نوجوانوں کی ایک بڑی آبادی ہے جس میں 15 سال سے 29 سال کی عمر کی آبادی تقریباً 27% ہے۔ بزرگ آبادی جو 65 سال اور یا اس سے زیادہ ہیں کل آبادی کا تقریباً 10% ہیں۔ تیونس کی آبادی کی اکثریت شہری علاقوں میں رہتی ہے، تقریباً 70% آبادی شہروں میں رہتی ہے۔ دارالحکومت تیونس سب سے زیادہ آبادی والا شہری علاقہ ہے، اس کے بعد صفاقس اور دوسرے شہر آتے ہیں۔ دیہاتوں سے شہروں کی جانب نقل مکانی کی وجہ روزگار کے بہتر مواقع اور شہری مراکز میں بہتر انفراسٹرکچر جیسے عوامل سے شہری کاری کو ہوا ملی ہے۔ تیونس نے ہجرت اور امیگریشن دونوں نمونوں کا تجربہ کیا ہے۔ تاریخی طور پر بہت سے تیونس کے باشندے بہتر اقتصادی مواقع کی تلاش میں یورپ کے ممالک خاص طور پر فرانس اور اٹلی میں ہجرت کر چکے ہیں۔ پچھلے برسوں میں تیونس نے بھی خطے میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے سہارا افریقہ سے اندرون ملک نقل مکانی میں اضافہ دیکھا ہے۔ تیونس نے تعلیم کو بہتر بنانے اور خواندگی کی بلند شرح حاصل کرنے میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ خواندگی کی شرح تقریباً 82% ہے جس کی شرح مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے تقریباً مساوی ہے۔ حکومت نے تعلیم کو ترجیح دی ہے جس کے نتیجے میں پرائمری، سیکنڈری اور اعلیٰ تعلیم تک رسائی میں اضافہ ہوا ہے۔ تیونس کی صحت کی دیکھ بھال کے نظام میں پچھلے سالوں میں بہتری آئی ہے جس کی وجہ سے متوقع عمر میں اضافہ ہوا ہے اور بچوں کی اموات کی شرح میں کمی آئی ہے۔ ملک نے صحت کی دیکھ بھال کے بنیادی ڈھانچے اور خدمات میں سرمایہ کاری کی ہے، اپنی آبادی کے لیے صحت کی دیکھ بھال تک عالمی رسائی کو فروغ دیا ہے۔ تیونس کو آبادی سے متعلق کئی چیلنجز کا بھی سامنا ہے جن کے اندر بے روزگاری خاص طور پر شامل ہے اور ترقی میں علاقائی تفاوت بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ تاہم ملک میں بہت زیادہ صلاحیت ہے، ایک اچھی تعلیم یافتہ افرادی قوت، ایک اسٹریٹجک جغرافی محل وقوع اور بڑھتی ہوئی سیاحت کی صنعت جو اقتصادی ترقی کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ تیونس کی آبادی کو سمجھنا ملک کے سماجی تانے بانے، مواقع اور چیلنجز کے بارے میں بصیرت فراہم کرتا ہے۔ اپنی نوجوان آبادی، نسلی تنوع اور سماجی و اقتصادی مسائل کو حل کرنے کے لیے جاری کوششوں کے ساتھ تیونس میں زیادہ سے زیادہ خوشحالی اور استحکام کی طرف ایک مثبت راستہ طے کرنے کی صلاحیت ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارا آج کا یہ پوائنٹ مکمل ہوا جس کے اندر ہم نے تیونس کی آبادی پر تفصیلاً گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تیونس کے اندر کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ آج کے سبق کا ہمارا 5واں اور آخری پوائنٹ ہے۔ تیونس کی بڑی زبان پر بات کرتے ہیں تو عربی تیونس کی سرکاری زبان ہے اور آبادی کے ذریعے بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے۔ جدید معیاری عربی سرکاری مواصلات، تعلیم اور میڈیا میں استعمال ہوتی ہے۔ تیونس عربی کی ایک بولی ہے۔ تیونس میں وسیع پیمانے پر یہ زبان بولی جاتی ہے۔ تلفظ اور گرامر کے لحاظ سے معیاری عربی سے نمایاں طور پر یہ تیونس عربی مختلف ہے۔ تیونس میں کئی بربر کمیونٹیز ہیں جو بنیادی طور پر ملک کے پہاڑی علاقوں میں واقع ہیں۔ تیونس میں بربر کی 2 اہم بولیاں بولی جاتی ہیں جن میں زیناتی اور جربی شامل ہیں۔ اگرچہ تیونس میں بربر زبانوں کو سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا گیا ہے لیکن حالیہ برسوں میں ان کے تحفظ اور فروغ کے لیے کوششیں کی گئی ہیں۔ فرانسیسی زبان فرانس کے تحت تیونس کی نو آبادیاتی ماضی کی میراث ہے۔ اب بھی تیونس میں بڑے زمانے پر فرانسیسی زبان بولی جاتی ہے۔ یہ بہت سے تیونس کے لوگوں کے لیے دوسری زبان کے طور پر کام کرتی ہے، خاص طور پر شہری علاقوں میں اور تعلیم، میڈیا اور کاروبار میں فرانسیسی زبان استعمال ہوتی ہے۔ فرانسیسی سفارتکاری کی زبان بھی ہے جو تیونس کو فرانسیسی بولنے والے ممالک کے ساتھ زیادہ مؤثر طریقے سے بات چیت کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ انگریزی تیزی سے تیونس میں ایک لازمی زبان بنتی جا رہی ہے، خاص طور پر سیاحت اور کاروباری شعبوں میں یہ اسکولوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے اور بہت سے تیونس کے باشندے انگریزی میں روانی رکھتے ہیں یا اپنی مہارت کو بہتر بنانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ انگریزی کی بڑھتی ہوئی اہمیت تیونس کے عالمی معیشت میں انضمام اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی خواہش کی عکاسی کرتی ہے۔ اطالوی ایک اور یورپی زبان ہے جس کا تیونس سے تاریخی اور ثقافتی تعلق ہے۔ یہ عام طور پر تیونسیوں کی پرانی نسل میں بولی جاتی ہے جن کا اٹلی کے ساتھ قریبی رابطہ رہا ہے، خاص طور پر ساحلی شہروں جیسے بیزرٹے اور مہدیہ میں۔ حالیہ برسوں میں اطالوی زبان کے استعمال میں کمی آئی ہے لیکن یہ ثقافتی تبادلے اور ورثے کے تحفظ کے لیے ایک اہم زبان بنی ہوئی ہے۔ تیونس کی دوسری
दूसरी छोटी जबानों पर बात करते हैं। ट्यूनिस में हस्पानवी, तुर्की और माल्टी समेत छोटी कम्युनिटीज के जरिए बोले जाने वाली मुख्तलिफ जबानों का घर भी है। ये जबानें ट्यूनिस के मुतनव्वे सकाफती विरसे की अक्कासी करती हैं जो सदियों की तिजारत, हिजरत और फतह से मुतासिर हैं। ट्यूनिस की जबान का मंजरनामा मुख्तलिफ जबानों और बोलियों का एक भरपूर टेपिस्ट्री है जो मुल्क की तारीख और सकाफती तनव्वुर की अक्कासी करता है। अपनी सरकारी जुबान अरबी के जरिए ट्यूनिस अपनी कौमी शनाख्त पर जोर देता है, जबकि दूसरी जुबानें जैसे कि फ्रांसीसी, अंग्रेजी और अतालवी वसी दुनिया के लिए पुल का काम करती हैं। ट्यूनिस के बर्बर जुबानें मुल्क के लिसानी विरसे और सकाफती शनाख्त का एक लाजमी हिस्सा हैं जो इसके लोगों की लचक और तनव्वुर को मुजस्सम करती हैं। अजीज तलबा कराम, इस तरह आज के सबक का हमारा ये 5वां और आखिरी पॉइंट भी मुकम्मल हुआ, जिसके अंदर हमने ट्यूनिस के अंदर बोले जाने वाली जबानों पर तफसीलन गुफ्तगू की। इस पॉइंट के मुकम्मल होने के साथ ही आज का हमारा सबक भी मुकम्मल होता है। आज के सबक का खुलासा जान लेते हैं। आज के सबक के अंदर हमने ट्यूनिस के हिस्सा अव्वल पर गुफ्तगू की। हमारा आज का सबक 5 पॉइंट पर मुश्तमिल था, जिसका पहला पॉइंट ट्यूनिस का महल वक़ू था। दूसरे पॉइंट के अंदर हमने ट्यूनिस के जोग्राफी खुदखाल पर गुफ्तगू की। आज के सबक का हमारा तीसरा पॉइंट इस मुल्क का रकबा था। चौथे पॉइंट के अंदर हमने इस मुल्क की आबादी पर तफसीलन बात की। और आज के सबक का हमारा 5वां और आखिरी पॉइंट इस मुल्क के अंदर बोले जाने वाली जुबानें था। इस खुलासे के साथ ही हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।